الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ محترم سامعین، جب سجاح بنت حارث حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کے خوف سے گھبرا کے واپس عراق کی طرف چلی گئی تو مسیلمہ کذاب پر یہ ٹیکس لگا دیا کہ یمامہ کا نصف غلہ مجھے عراق بھیج دیا کرے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، لیکن لشکر اسلام نے کچھ عرصہ بعد اس گٹھ جوڑ کو بھی توڑ دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ قریباً 1 ماہ تک اپنے لشکر کے ساتھ بزاخہ میں قیام پذیر رہے تاکہ نظام درست کرے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام بطاح میں بنو تمیم اور خاص کر مالک بن نویرہ اور اس کی فوجوں کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ اہل شورا اور اکثر انصار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ خلیفہ اول کی طرف سے مزید احکامات کا انتظار کیجیے، بغیر نئے حکم کے مقام بطاح کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے ذاتی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو تمیم کی طرف جانے کا حکم دیا ہے، اس لیے بغیر کسی توقف کے بنی تمیم کے علاقوں پر فوج کشی ضروری ہے، خصوصاً جبکہ سجاح بنت حارث کے ساتھ ان لوگوں نے ہمدردیاں وابستہ کی ہیں۔ یہ میری ذمہ داری ہے، چنانچہ جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے وہ بسم اللہ کرے اور جو رہنا چاہتا ہے وہ یہاں پر رہے۔ کچھ انصار صحابہ کرام رہ گئے۔ بعد میں انصار نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ ہم نے اچھا نہیں کیا۔ بہرحال یہ لوگ بھی بعد میں مقام بطاح میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جا کر شامل ہو گئے۔ بنو تمیم کے عام لوگ سجاح بنت حارث کے فتنہ سے تائب ہو گئے تھے اور اب اسلام پر قائم تھے۔ البتہ مالک بن نویرہ نے اپنے متعلقین اور قبیلے سے کہا تھا کہ شہری علاقوں سے نکل کر دیہات اور صحراؤں میں پناہ لو۔ چنانچہ وہ لوگ مختلف مقامات پر جا چھپے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام بطاح پہنچ کر مالک بن نویرہ کے مقابلہ پر ایک دستہ روانہ کیا، جس کی کمانڈ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کر پانی کے گھاٹوں پر ان لوگوں سے زبردست جنگ لڑی اور پھر مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھ ایک اچھی خاصی جماعت کو گرفتار کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا دیا۔ اس طرح کفر ایک بار پھر ہار گیا اور اسلام جیت گیا۔ محترم سامعین، اس قصے سے ہمیں معلوم ہوا کہ تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن جس صورت میں بھی آئے اس کا مقابلہ بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مالک کریم ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کی پاسبانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔